پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کی پارٹی گزشتہ کئی برس سے پاکستان میں سوشل میڈیا کی فعال اور مشہور ترین شخصیت اور جماعت شمار کیے جاتے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار ہوں یا ابلاغی ماہرین، یہ سب عمران خان اور پی ٹی آئی کے اس پہلو کو ان کی کامیابیوں میں اہم سبب قرار دیتے آئے ہیں۔ اب انہی حلقوں سے یہ آواز سامنے آنے لگی ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پر جاری سیاسی جنگ ہارنے لگی ہے۔ یہ موقف رکھنے والے اپنے دعوے کے ثبوت میں کبھی عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا پر نشر کردہ تقاریر کی کم ہوتی ویورشپ کا ماضی سے تقابل کرتے ہیں، تو کبھی ان کے مخالفین کو ملنے والی توجہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک برس قبل عمران خان عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے حکومت سے محروم ہوئے تو متعدد ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ان کی تقاریر کو نشر کرتے۔ ایک ہی جیسی طویل تقریروں اور کئی جگہوں سے نشر ہونے کے باوجود ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ انہیں دیکھا اور سنا کرتے تھے۔ اب ایک برس بعد پی ٹی آئی کو شکوہ ہے کہ انہیں حکومتی ایما پر میڈیا بلیک آؤٹ کا سامنا ہے۔ ایسے میں عمران خان کی تقاریر اور بیانات پارٹی کے آفیشیل ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے جاری اور نشر کیے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے تقریباً 6 لاکھ سبسکرائبر رکھنے والے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اعداد و شمار دیکھیں تو وہاں چیئرمین عمران خان کی تقریروں سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور سرگرمیوں کی ویورشپ دیکھ کر یہ تاثر محسوس ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پر ان کی ریچ کم ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے حامیوں اور مخالف سوشل میڈیا یوزر کے دعووں کا جائزہ لینے کی غرض سے پارٹی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کا ڈیٹا دیکھا گیا تو 31 مارچ سے 6 اپریل کے دوران عمران خان کی متعدد تقاریر، انٹرویو اور بیانات پر آنے والے ویورز کی تعداد خاصی متاثر دکھائی دی۔ اس سے قبل عمران خان ٹویٹر پر اسپیس کرتے تو پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا کے ذمہ داران دعویٰ کرتے کہ انہوں نے پاکستان میں لائیو ویورشپ کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے۔ اپریل 2022 میں عمران خان نے ٹویٹر اسپیس میں شرکت کی تو پی ٹی آئی حامیوں کے مطابق اس میں شریک افراد کی تعداد 10 لاکھ سے زائد رہی۔ ابتدا میں آزاد ذرائع کی جانب سے عمران خان ٹویٹر اسپیس کے شرکاء کی تعداد 1,65,000 اور سیشن ختم ہونے کے بعد تقریباً 4.25 لاکھ بتائی گئی تھی۔ عمران خان اور ان کی جماعت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ملنے والی اس ویورشپ کو اپنے بیانیے کی مقبولیت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ عرصے میں سوشل ٹائم لائنز پر یہ نقطہ تواتر سے سامنے آیا کہ عمران اور ان کی جماعت ڈیجیٹل میڈیا پر اپنی انفرادیت کھو رہی ہے۔ یہ خیال پیش کرنے والے افراد ان کی حالیہ تقاریر کی ویورشپ کا حوالہ دیتے ہیں تو کبھی ماضی میں ایسے ہی مواقع کو یاد کرتے ہیں۔ احمد منصور ان افراد میں شامل ہیں جو ماضی میں ڈیجیٹل میڈیا میں تحریک انصاف کی برتری کو نظریاتی وابستگی نہیں بلکہ گھر بیٹھے ملنے والے ماہانہ ہزاروں روپے کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن شیئر کیا جس کے مطابق انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھرتی کیے گئے ایسے 1109 انفلوئنسر کو سرکاری خزانے سے رقوم کی ادائیگی بند کی گئی۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پنجاب میں بھی ایسے افراد ہزاروں کی تعداد میں رہے ہیں۔ عمران خان اور پارٹی اکاؤنٹس کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ خود کو پی ٹی آئی کا حامی بتانے والے کئی ٹویٹس بھی ریچ کم ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے تدارک کے لیے مختلف اقدامات کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سرکلز میں بھی اپنی اور مخالفین کی ریچ میں کمی بیشی گفتگو کا موضوع رہتی ہے۔ اسی تناظر میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہیڈ جبران الیاس نے ایک ٹویٹ کی تو پارٹی کے حامیوں سے پوچھا کہ اگر ان کی جانب سے مخالفین کی سرگرمی پر رپلائی نہ دیے جائیں تو ان کی ریچ محدود رہے گی۔ جبران الیاس کی ٹویٹ پر رد عمل دینے والے پارٹی ورکرز نے ان کے اس خیال سے اتفاق کیا تو کچھ ایسے بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ جواب نہیں دیا جائے گا تو مخالفین کی سرگرمی کو دیکھنے والے ان کے بیانیے کو ہی درست سمجھیں گے۔ جبران الیاس کی اس ٹویٹ کے باوجود تحریک انصاف کے کچھ حامی یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل ٹائم لائنز پر ان کا کام پہلے جیسا ہی چل رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سوشل میڈیا کے لیے فوکل پرسن اظہر مشوانی کے اکاؤنٹ پر ایک ری ٹویٹ موجود ہے جس کا موضوع تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور اس کا انداز کار ہے۔ اس ٹویٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم بغیر کسی معاوضے کے رضاکارانہ بنیاد پر کام کرتی ہے۔ اسی دوران پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ نے فالوورز کا نیا سنگ میل عبور کیا تو مختلف پارٹی ورکرز نے اسے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ ان کی جماعت کی مقبولیت اور سوشل میڈیا ریچ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پاکستان تحریک انصاف ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی کو اپنی طاقت کے طور پر پیش کرتی رہی ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک کے ماہرین بھی پی ٹی آئی کی اس ابلاغی طاقت کو
तस्लीम करते रहे हैं। डिजिटल मीडिया के हालिया आदाद शुमार से वाज़ेह है कि इमरान खान और इनकी जमात को सियासी मैदान की तरह इस महाज पर भी मुश्किल का सामना है। वफाक में हुकूमत खत्म होने के बाद मीडिया के महाज पर दरपेश मुश्किलात को इमरान खान मुखालिफिन के इकदाम का नतीजा करार देते हैं। वो कहते हैं कि अब मुकम्मल क्रश के लिए सोशल मीडिया के लोगों को अगवा किया जा रहा है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ये मुश्किल आरजी है या उनके मुसलसल बदलते जारहाना बयानिए, ऐलानात और इक़दामात के तज़ाद या किसी और चीज़ का नतीजा है। अलबत्ता आदाद शुमार का फ़र्क बताता है कि मुख्तलिफ असबाब की बिना पर PTI की डिजिटल मीडिया रीच मुतासिर हुई है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए डिजिटल मीडिया के माहिर आमिर अता ने कहा कि रीच का कम या ज़्यादा होना डिजिटल पब्लिशिंग की दुनिया में आम बात है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये मामलात एडजस्ट होते रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।